اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں مشرکین کا ایک شکوہ بیان فرمایا، ان کا ایک گستاخانہ مطالبہ تھا جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قرآن کی صداقت اور حقانیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی نشانی آتی، کوئی بھی معجزہ آتا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں اس طرح کی چیز نہ دے دی جائے جس طرح کی چیزیں کہ اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی ہیں۔ جس طرح پیغمبر پہ کتاب نازل ہوئی، اسی طرح جب تک ہم پہ کتاب نازل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھنا چاہتا ہے، اپنا پیغام بھیجنا چاہتا ہے، وہاں پیغام بھیج دیتا ہے۔ رسولوں کی طرف وہی ہوتی ہے تو ہماری طرف بھی وہی ہونی چاہیے۔ یہ شکوہ کیا مشرکین نے، اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھنا چاہے۔ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ تمہاری طرف بھی وہی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نبوت اور رسالت کو اتارنا ہوتا ہے وہاں اتار دیتے ہیں۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اللہ نے فرمایا کہ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے، گناہ کیے، اللہ کی طرف سے ذلت پہنچے گی، وعذاب شدید اور سخت عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، جو منصوبے بناتے تھے، جو پروگرام کرتے تھے، تدبیریں بناتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں سخت عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اسلام کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹکانا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا سینہ، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے آسمان پہ چڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیچھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ کے اندر اگر طاقت ہے تو آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے جا کر کے فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں تاکہ وہ اس نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ یہ کافر لوگ نشانیاں دیکھتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح گندگی کو اور پلیتی کو اور لعنت کو ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی آیات کو اور اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب ان لوگوں کا نتیجہ کیا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، کہ ان کے پروردگار کے لیے ان کی طرف سے ان کے لیے سلامتی والا گھر ہوگا، ان کے لیے خدا کے پاس جنت ہے جس جنت میں وہ داخل ہوں گے، وہو ولیہم، اور وہ ان کا کارساز ہے، وہ ان کا دوست ہے، وہ ان کا ساتھی ہے، بما کانوا یعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔